السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا لمحہ دکھانا چاہتا ہوں جو تاریخ کا حصہ تو ہے لیکن ہمارے دلوں کے بھی بہت قریب ہے۔ میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عمر جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے مانگا، وہ عمر جو اسلام کے خلیفہ دوم بنے، وہ عمر ان سے شیطان بھی ڈرتا تھا، اور وہ عمر ان سے کیسو پیسرا جیسے بادشاہ بھی لرز اٹھتے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے ان کی فتوحات کا ذکر نہیں کروں گا بلکہ اس ایک لمحے کا ذکر کروں گا۔ اس لمحے وہ اس عارضی دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں۔ آج ہم چلتے ہیں ان کی آخری رات کی طرف۔ فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی ملعون ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کر دیا۔ ان کا بدن لہو لہان ہو گیا، ہوش کھو بیٹھے، لوگوں میں ہلچل مچ گئی، اور پھر جب کچھ دیر بعد ہوش سنبھالا تو یہ نہیں پوچھا کہ مجھ پہ حملہ کس نے کیا، بلکہ یہ پوچھا کیا لوگوں نے نماز مکمل کر لی؟ بہت سامنے کھڑی ہے لیکن فکر کس چیز کی ہے؟ نماز کی، لوگوں کی، کہ آیا انہوں نے یہ فریضہ مکمل کیا یا نہیں۔ ان کے زخم اتنے شدید تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ خالق حقیقی سے ملنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو کہ میں اپنی قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بنوانا چاہتا ہوں تو بنوا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو میری طرف سے اجازت ہے ان کی قبر یہاں پہ بنا دی جائے۔ اور یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ، اور پھر مسلسل یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا اہل تو نہیں ہوں لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری رحمت کا امیدوار۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمر تھے جن کے عوب سے، طبطبے سے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دیکھیے۔ موت کے قریب بھی اسی کی رحمت کے طلبگار ہیں اور خود کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم دو نیکیاں کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کما لی ہے، اپنے گناہوں کا حساب نہیں کرتے، لیکن اپنی چند نیکیوں کو لے کر ہم کسی وہم و گمان میں ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ لیکن ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، ان کی سنت پر عمل کر کے ایک نمونہ بننے والا شخص، اور پھر جتنی اسلام کو انہوں نے فتوحات نصیب فرمائی، نہ دین پھیلا، اتنا کچھ، اتنی نیکیاں کمانے والا شخص جب آخری لمحات میں عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت ہی کا امیدوار ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری نیکیوں کا کیا لیول ہے، ہمارے گناہوں کا کیا لیول ہے، اور ہمیں ہماری موت کے وقت کیا اللہ تعالیٰ یاد آئیں گا بھی یا نہیں، کس حال میں ہماری موت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ عمر والی شجاعت، بہادری، کریکٹر ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی راہ خدا میں شہادت کے مرتبے تک پہنچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔